اللہ نے ابرہا کی فوج سے کعبہ کو تو بچایا، لیکن سمبولکلی دیکھا جائے تو اپنے نبی کو بھی حفاظت کی کہ اس پہ بھی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ تو ابرہا کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو جہنم کے پتھر تھے، ابابیل جو تھی وہ جہنم کے پتھر اٹھا کے لائے تھے اپنی چونچ میں، اور وہ پتھر ایسیڈک تھے، جب وہ گرے ان پہ تو ان کی باڈیز جو ہے ڈیزالو ہو گئی، اور ابرہا کا تو بہت ہی برا انجام ہوا، بہت ہی برا، اس کو ڈیزالو ہوتے باقاعدہ لوگوں نے دیکھا، بہت بری طرح وہ ڈیزالو ہوا۔ تو اینی وے عبد المطلب کی میں بات کر رہا تھا، ہی واز ویری بریو، اور عبد المطلب نے جس طرح سے ابرہا کو فیس کیا، جس طرح وہاں جمے رہے، دعا کرتے رہے کہ اللہ پروٹیکٹ کر کعبہ کو، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ قریش اللہ کو مانتے تھے، ٹھیک ہے، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو کائنات کس نے بنائی ہے تو یہ کہیں گے اللہ نے، خالق کون ہے، رازق کون ہے، یہ فوراً کہیں گے اللہ۔ تو اللہ کو وہ مانتے تھے، لیکن ان کا شرک تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک انہوں نے دوسرے ٹھہرا دیے، اور یہی آج کا ماڈرن شرک بھی یہی ہے، ظاہر ہے کہ کسی ولی یا کسی پیر کو وہ ایٹریبیوٹس دے دینا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں۔ تو توحید جو ہے یہ آسان چیز نہیں ہے۔ توحید کا تقاضا تو پھر یہ ہے نا کہ اکثر میں یوتھ کو سمجھاتا ہوں کہ توحید یہ ہے کہ آپ کے دل کا جو سب سے پریشس کونا ہے، سب سے پریشس کونا، اس میں صرف اللہ ہے، یہ توحید ہے، اور کوئی نہیں ہے، دور دور تک اس میں کوئی نہیں ہے، نہ اس میں ماں باپ ہے، نہ اس میں کوئی نبی ہے، نہ اس میں کوئی ولی ہے، نہ اس میں کوئی خاتون ہے، اور اگر اس میں کوئی آ گیا تو یہ شرک ہے۔ اس لیے توحید کو انڈرسٹینڈ کریں، صرف اللہ، فزیکلی نہیں، فزیکلی اللہ از اوور دی عرش، جیسے اس کی شان کو لائق ہے، مراد اس سے کہ اللہ کی یاد، اللہ کی بڑائی، اللہ کی محبت رچی بسی ہوئی ہے اس کونے میں۔ تو خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد، they were the most noble, most brave, courageous، اور بہت زبردست لینیج ہے۔ پوائنٹ ٹو پونڈر فار یو گائز از کہ اگر آپ چاہتے ہیں 100 سال بعد آپ کی لینیج بھی اچھی ہو، کل کو آپ کے بچے نیک ہوں، ٹھیک ہے نا، سوچنا چاہیے آپ کو، ابھی آپ بڑے ہو گئے، تو یو ہیو ٹو بیکم دا ون جو اس چیز کو سیٹ کرے گا، ٹھیک ہے، اسی سے موٹیویشن لیں۔ ایک اور سملیرٹی آپ لوگوں نے پتہ نہیں نوٹس کی کہ نہیں، لاسٹ کلاس میں نے بتایا تھا کہ چلیں یہ بتائیں کہ حضرت اسماعیل اور حضرت عبداللہ میں کیا سملیرٹی، یہ میں چاہتا تھا لاسٹ کلاس سے آپ پک کریں۔ عجیب بات ہے کہ حضرت اسماعیل کو بھی حضرت ابراہیم اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے تھے، اور حضرت عبداللہ کے بارے میں بھی عبد المطلب نے یہی قسم کھائی تھی کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کروں، یعنی جس سے لینیج شروع ہوئی وہ اسماعیل ہے، اور جو باپ ہیں وہ عبداللہ ہیں، تو دونوں کا ہی سیم بیک گراؤنڈ، یعنی اللہ تعالیٰ دونوں کو ہی اپنی راہ میں ایکسیپٹ کر رہے تھے، لیکن یہ کہ پھر دونوں کو سیو بھی کیا۔ ایک سے عید الاضحیٰ آئی، حضرت اسماعیل سے عید الاضحیٰ کا کنسیپٹ آیا، دوسرے سے بلڈ منی، 100 کیملز، قصاص۔ تو دیکھیں یہ اللہ کے پلانز ہیں، کچھ بھی کو انسیڈنس نہیں ہوتا۔ اللہ پہ ایسے ٹرسٹ کریں کہ میں کہتا ہوں کہ بس لوگ آپ پہ ٹرسٹ کی داد دیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی مسٹیک نہیں کرتا ہے، قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے اللہ نیور ایڈز نیور فارگیٹس، اللہ تعالیٰ جو ڈیسائیڈ کرتا ہے نا، اور اللہ ایک بار کچھ ڈیسائیڈ کر لے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو اللہ کو جانے، اللہ کو پہچانے۔ تو اینی وے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ چائلڈہڈ کے حوالے سے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کے حوالے سے۔ ایک اور بات میں بتا دوں کہ سیرہ کی کلاس میں آنے کا مقصد پراپرلی آپ کا ڈیفائنڈ ہونا چاہیے، وائی یو آر ہیئر۔ میرے خیال میں 3-4 مقاصد یہ ہیں کہ نمبر 1 ٹو بلڈ دا لو فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا آپ ایک شخص کو جانتے ہیں اتنی محبت اس سے پیدا ہوتی۔ نمبر 2 ٹو سی کہ وٹ اے میریکل اٹ از کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہوتے ہوئے دیکھیں کس طرح قرآن مجید ان پہ اللہ نے ان کے قلب پہ نازل کیا، اور کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیکیم دا گریٹسٹ ریفارمر ایور۔ اور نمبر 3 یہ کہ آپ کو وہ واقعات پتہ ہوں کہ کل کو آپ اسلامی ہسٹری کو ڈیفینڈ کر سکیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ڈیفینڈ کر سکیں، ٹھیک ہے، یہ 3-4 مقاصد۔ نمبر 4 یہ کہ ٹو سیک اسٹرینتھ، سیرہ ول گیو یو پرسپیکٹیو، سیرہ ول گیو یو اسٹرینتھ، ٹھیک ہے، سیرہ سے اسٹرینتھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے محبت جن سے کرتا ہے ان کو آزماتا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے، اور اللہ نے پتہ نہیں کس سے کیا کام لینا ہے۔ اور ون آف دا گریٹسٹ تھنگس ٹو کم فرام سیرہ از کہ دیکھیں کسی نے نہیں سوچا تھا کہ مکہ سے ایک ریفارمر اٹھ جائے گا، اس لیے میں اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ بہانے ہیں کہ میں فلانے اسکول کا نہیں پڑھا، میں فلانے انسٹیٹیوٹ کا نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ گاؤں سے ایک بندہ اٹھا دیتا ہے جو بہت بڑا ریفارمر بن جاتا ہے، آپ کو کیا پتہ ہے، یہ کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، فلانا آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، فلانا ادھر کا پڑھا ہوا ہے، یہ ہمارے دنیاوی بنائے ہوئے اصول ہیں۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمپلسٹ آف لائف سے آئے، اور ہی بیکیم دا رولر، ہی بیکیم دا پرنس۔ تو اس لیے نو میٹر فرام ویئر یو آر، جب اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا ہے تو پھر لینا ہے، اللہ آپ کو تیار کرے گا اس کام کے لیے، ٹھیک ہے، یہ چند ایک چیز۔ اینی وے
تو ایک پوائنٹ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جاہلیہ عرب جو ہے وہ اللہ پر یقین رکھتے تھے، لیکن یہ کہ اللات اور الحبل یہ ان کے دو مین آئیڈلز تھے۔ حبل جو ہے یہ عمر بن لوہائی لے کر آیا تھا سیریا سے، اور جو اللات ہے اس کی سٹوری میں آج آپ کو تھوڑی سی سناتا ہوں۔ اللات جو ہے بیسیکلی یہ بارلے بنایا کرتا تھا، اور یہ کون ہے اللات؟ اللات واز دا ون ہو گرائنڈس، ٹھیک ہے، یہ سوپ بنایا کرتا تھا پلگرمز کے لیے۔ کس زمانے میں؟ حضرت نوح کے زمانے کے بعد۔ تو اس کا مطلب کہ حضرت نوح کے زمانے کے بعد بھی یعنی پلگرمیج ہو رہا تھا، یعنی اٹ گوز وے بیک۔ تو اللات جو ہے یہ مکہ کے روڈ پر بیٹھا کرتا تھا، اینڈ ہی وڈ فیڈ پیپل آن دا روڈ۔ جب وہ فوت ہوا تو لوگوں نے کہا اس کو کمیموریٹ کرتے ہیں، وہ پھر بات بڑھتے بڑھتے بت بن گیا اس کا، اور پھر بت پرستی شروع ہو گئی۔ ظاہر ہے نالج لاسٹ ہو گیا، اس دور میں کتابیں وغیرہ تو اتنی نہیں لکھی جاتی تھی، اور لوگوں نے اس کو شریک ٹھہرا دیا اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللات ان کا ایک بہت بڑا فالس گاڈ بن گیا، یعنی قریش مکہ کا، اور حبل۔ اب ڈسکس تھوڑا سا ہم یہ کرتے ہیں کہ عربیہ ہی اللہ نے کیوں چوز کیا، رومنز کو کیوں نہیں چوز کیا، یا پرشینز میں سے کوئی نبی کیوں نہیں آیا، حالانکہ وہ سپر پاورز تھی، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے تھوڑی سی میں ہسٹری آپ کو ریوزٹ کرا دوں، اچھا ہے آپ کو ذرا ہسٹری بھی پتہ ہونی چاہیے رومنز اور پرشینز کی۔ دیکھیں عربیہ جو ہے یہ مڈ میں ہے، ٹھیک ہے، اور عربیہ کے لیفٹ پہ چلے جائیں، ویسٹ میں چلے جائیں تو کیا ہے؟ میپ تھوڑا سا یاد ہے آپ کو؟ سعودی عربیہ کے اوپر کیا ہے؟ نارتھ پہ۔ ورلڈ میپ دیکھا کریں، بہت دیکھا کریں۔ نارتھ اوپر عراق، تھوڑا سا ادھر چلے جائیں نارتھ ایسٹ کی طرف تو پرشیا ہے یعنی ایران، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا ادھر نارتھ ویسٹ کی طرف چلے جائیں تو شام ہے، شام کا علاقہ ہے، اردن، فلسطین، شام، آج کے یہ ماڈرن علاقے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح میڈیٹیرین سی بیچ میں آ جاتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ میڈیٹیرین سی بیچ میں، میڈیٹیرین سی کے لیفٹ پہ کیا ہے؟ ٹرکی کا علاقہ، ٹرکی۔ اس سے نیچے آ جائیں تو افریقہ ہے۔ تو یہ جو بائزنٹائن امپائر تھا یہ اصل میں ٹرکی میں تھا، کانسٹینٹینوپول، سینٹ کانسٹنٹائن، یہ بہت بڑا بادشاہ تھا رومنز کا، اس نے یہاں پہ ایک سلطنت قائم کی تھی، بائزنٹائن امپائر یہ بن گیا حضرت عیسیٰ کے تقریباً 250 سال بعد، سینٹ کانسٹنٹائن نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں آپس میں بہت دشمن تھے، بائزنٹائن اور سیسنڈ امپائر۔ سیسنڈ امپائر جو ہے یہ پرشین امپائر ہے۔ اس وقت دنیا کی دو سپر پاورز یہی تھی۔ چائنیز تھے لیکن وہ کوئی اتنی خاص سپر پاور نہیں تھی، چائنیز آرام سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، باقی اور ہندوز بھی تھے لیکن وہ بھی کوئی خاص سپر پاور نہیں تھی۔ ان دو سے سارے ڈرتے تھے کہ رومن سے اور سیسنٹ سے پنگا نہ لو، لیکن ان کی آپس میں بہت وارز ہوتی تھی۔ انٹرسٹنگلی اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے جیسے کہا نا کوئی بھی چیز کو انسیڈنٹس نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کا پرفیکٹ پلان ہوتا۔ سورہ روم نازل ہوتی ہے 615 سن عیسوی میں، تقریباً 614 سن عیسوی میں کہہ لیں، اور سورہ روم میں اللہ تعالیٰ ایک پریڈکشن دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ اگر آپ نے سورہ روم پڑھی ہے چیپٹر نمبر 30، اس میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں، سورہ روم کی فرسٹ 3-4 ورسز سنا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم، غلبت الروم، the Byzantines have been defeated۔ اس ٹائم they were defeated، کیسے؟ I'll tell you۔ فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، in the nearest land but they after their defeat will overcome within 3 to 9 years۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد، within 3 to 9 years they will emerge victorious۔ To Allah belongs the command before and after, and that day the believers will rejoice۔ یہ صورت نازل ہوتی ہے 614 سن عیسوی، 615، 5 سال بعد رسول اللہ کے نبی بننے، اور انہی دنوں میں ہجرت حبشہ بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ایبیسینیا میں مائگریشن بھی ہو رہی ہے۔ اور ان دنوں کیا چل رہا ہے بائزنٹائنز اور ان کے درمیان؟ میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری ریوزٹ کراتا ہوں۔ فوکس ایک ایمپرر تھا، PHOCUS، فوکس، اس کو مورس نے ریپلیس کیا، رومن ایمپرر بن گیا مورس یوسرپر۔ یہ بڑا عام تھا ان دنوں میں کہ پچھلے ایمپرر کو سازشیں کرا کے قتل کرایا اور خود ایمپرر بن گئے۔ مورس نے اس کی ساری فیملی کو مار دیا، کوئن کو بھی مار دیا، اس کے بچوں کو مار دیا، ان کی لاشیں لٹکائیں اور عبرت بنانے کے لیے۔ خسرو پرویز جو تھا اس دور میں وہ اصل میں وہاں کا کنگ تھا، اور وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، کیونکہ زورواسٹرینز کا جو ریلیجن ہے نا ان میں جو ان کا کنگ ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے، رومنز کا بھی آلموسٹ یہ سیم ہی تھا۔ اینی وے، تو خسرو پرویز کا وہ دوست تھا اصل میں فوکس۔ خسرو پرویز کو ایک مورل ایکسکیوز مل گیا ٹو اٹیک دی بائزنٹائنز۔ اس نے کہا کہ یہ جو مورس ہے اس کو تو ہم ماریں گے، لیکن اصل میں اس کی انٹینشن تھی کہ لینڈ کیپچر کرنا۔ وار بروک آؤٹ ان 603 CE۔ اب دیکھیں وار کب سے شروع ہوئی؟ 603 سن عیسوی سے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو 7 سال ہیں نبی بننے میں، ٹھیک ہے۔ عرب میں رسول اللہ گرو ہو رہے ہیں، عرب کو اللہ پریپیئر کر رہے ہیں ایز اے اسٹرانگ اینٹی کہ وہ ایمرج ہو، اور یہ دونوں آپس میں لڑ کے ویک ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی پلاننگ۔
اینی وے اس نے ایریاز کیپچر کرنے شروع کیے خسرو پرویز نے, اور اتنا سکسیسفل ہوا وہ ایریاز کیپچر کرنے میں کہ وہ اینٹیوک تک پہنچ گیا, سیریا تک, سیریا سے نیچے وہ ایجپٹ تک بھی پہنچ گیا, اور بہت تیزی سے وہ پھیلنے لگا. یہاں پر وہ پینک ہوا جو مورس تھا, اور اس نے افریقن گورنر جو تھا اس کو لیٹر لکھا. افریقن گورنر کا بیٹا تھا ہرکولیس, نام سنا؟ اسی ہرکولیس کی طرف ابو سفیان گئے تھے, ٹھیک ہے نا. ابو سفیان نے پھر کچھ سوالوں کے جواب دیے. ہرکولیس خیر بڑا واریر تھا, بڑا بہادر تھا. وہ کانسٹینٹینوپول گیا ود اے ویری اسٹرانگ فلیٹ, اور یہ 610 سن عیسوی کی بات ہے. خسرو خیر وار کو کنٹینیو کرتا گیا, اور عجیب بات یہ ہے کہ کرسچنز نے اور جوز نے خسرو کا ساتھ دیا, کیونکہ یہ جو چیلسیڈونین کرسچنز تھے ہرکولیس والے, یہ بہت صفاک قسم کے کرسچن, اور یہ قتل و غارت کرتے تھے ہر اس کرسچن کی جو ان سے ڈس ایگری کرتا تھا, سچ ایز نیسٹورینز اینڈ جیکوبینز. یہ دو فرقے تھے کرسچنز کے اس ٹائم پہ. تو جیوز کو تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ ڈھونڈ کے لوگ مارتے تھے, کیونکہ جیوز ان کے نزدیک تو اللہ معاف کر حضرت عیسیٰ کے قاتل ہے. حالانکہ ہمارا عقیدہ نہیں, حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے اس سے پہلے یہ چھوتے غلیظ لوگ, حضرت عیسیٰ کو اللہ نے ویسے ہی اٹھا لیا. تو نیسٹورین, جیکوبینز اور جیوز نے بھی ان کو جوائن کیا خسرو پرویز کو, یہاں تک کہ 26,000 جیوز خسرو پرویز کی فوج میں, 26,000 جیوز. اینی وے ایرانینز نے اینٹیوک کو بھی آکوپائی کیا, ڈیماسکس کو بھی کیپچر کر لیا 613 سن عیسوی میں, جیروسلم کو بھی کیپچر کر لیا. یہاں تک کیپچر کیا کہ خسرو پرویز جو تھا اس نے کرسچنز کا ایک عقیدہ تھا کہ یہ جو کراس ہے یہ اوریجنل کراس ہے جس پہ حضرت عیسیٰ کو لٹکایا گیا تھا اور سولی چڑھایا گیا تھا. وہ اوریجنل کراس وہ اپنے وہاں لے گیا پرشیا میں, اور پھر اس نے لیٹر لکھا اس کو جو یہ ہے ایمپرر مورس, اس نے کہا فرام خسرو دا گریٹسٹ آف آل گاڈس, تکبر دیکھیں, دا ماسٹر آف دا ہول ورلڈ, ٹو ہرکولیس کو سوری لیٹر لکھا, ہز موسٹ ریچڈ اینڈ موسٹ اسٹوپڈ سرونٹ. ہرکولیس کو کہا کہ تم بہت اسٹوپڈ سرونٹ ہو میرے. یو سے دیٹ یو ہیو ٹرسٹ ان یور لارڈ, وائی ڈیڈنٹ دین یور لارڈ سیو جیروسلم فرام می. یعنی اس کا تکبر کس لیول کا تھا, اس نے لیٹر لکھا. اینی وے within a year after this victory, the Iranian armies overran Jordan, Palestine and the whole of Sinai Peninsula and reached the frontiers of Egypt. Egypt تک پہنچ گئے, ایجپٹ کو بھی کانکر کر لیا. اب یہ ایسا موقع تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, یعنی یہ 613 سن عیسوی 614 سن عیسوی کی بات ہے. کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمانوں کو, اللہ نے کہا نا کہ مسلمز will also rejoice. مسلمز کیوں ریجوائس کریں گے بھائی ان کی وکٹری پہ؟ کیونکہ مسلمانوں کو بھی ایک وکٹری ملنے والی ہے 9 سے 10 سال میں, اور سیم اس سال ملنے والی ہے جس سال یہ رومنز ڈیفیٹ کریں گے پرشینز کو. اینی وے وہ ڈیفیٹ کیا تھی, میں I'll come to it. اسی دوران مائگریشن ٹو ایبیسینیا ہوتا ہے, اور مشرکین بڑے خوش تھے, مشرکین مکہ. وہ اس لیے خوش تھے, وہ کہتے تھے کہ دیکھو مسلمانوں میں اور رومنز کرسچینٹی میں تھوڑا سا ہے سملیرٹی, یہ بھی حضرت مریم کو مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں, یہ بھی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں. تو جو کتابی لوگ ہیں جن پر کتابیں آ رہی وہ مار کھا رہے ہیں, اور جو آئیڈل ورشپرز ہیں, کیونکہ زورواسٹرنز بھی آ جا کے فائر ورشپر, وہ پھر پیگن ورشپ ہی ہے, وہ کہتے تھے وہ فتح پا رہے ہیں. تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم چھا جائیں گے, کیونکہ ایک طرف سے زورواسٹرنز چھا رہے ہیں رومنز پہ, تو ہم بھی چھا جائیں گے, ہم بھی غلبہ پا جائیں گے. دیٹ از وین اللہ سیڈ کہ نہیں, رومنز وکٹوریس ہوں گے اور مسلمانوں کو بھی کوئی وکٹری ملے گی 9 سے 10 سال کے دوران. اینی وے 624 سن عیسوی میں یو وانٹ بلیو کہ ہرکولیس تمام ان علاقوں کو دوبارہ ریکیپچر کر لیتا ہے. یعنی اٹ از انبلیویبل کہ ہرکولیس کے پاس اتنی فوج بھی نہیں ہے, اتنی آرمی بھی نہیں ہے, اور وہ اتنا تگڑا ہے خسرو پرویز, لیکن وہ سب پہ حاوی ہو جاتا ہے, اپنے سارے علاقے ریکیپچر کر لیتا ہے, جیروسلم ریکیپچر کر لیتا ہے, اور 624 سن عیسوی کو ہی مسلمانوں کو بیٹل آف بدر میں وکٹری ملتی. تو یار آپ دیکھیں کہ قرآن کی یہ والی پریڈکشن آج اورینٹلسٹ کو دورے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اورینٹلسٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں جو اسلام پہ کرٹیسزم کرنے والے, جو یورپینز ہیں جو اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں, تو دے کانٹ ڈینائی دیز تھنگس, ٹھیک ہے نا. یہ تو 1500 سال پہلی پریڈکشن ہے اور پوری ہوئی. اینی وے 628 سن عیسوی میں حدیبیہ ہوتا ہے, اور 628 سن عیسوی میں ایکچولی آل آف دی پرشین امپائر فالز ان دا سینس کہ تمام کے تمام علاقے ہرکولیس واپس کیپچر کر لے. اور 628 سن عیسوی میں جو حدیبیہ ہوتی ہے اس کو اللہ نے کیا ٹائٹل دیا, فتح مبین. یعنی کتنی سملیرٹی ہے, ایک طرف سے مسلمانوں کو فتح مبین ہو رہی ہے اور دوسری طرف سے ٹوٹلی کرسچن جو ہے وہ چھا جاتا ہے. اور امیجن کہ یہ لوگوں نے آپس میں کتنی لڑائی کی ہے, لیکن ان دونوں کو خالد بن ولید جو ہے سنگل ہینڈڈلی مسلمانوں کے ساتھ مل شکست دے. ان دونوں کے خلاف بھی ایک بیٹل ہے, وہ ابھی میرے ذہن میں نہیں, لیکن I'll tell you جب وہ ریلیونٹ ہوگی. اور خالد بن ولید از انڈیفیٹڈ. پرشینز کو 15 دن میں نیست و نابود کیا, 15 دن خالد بن ولید نے. ان کو مہینے میں میکسیمم 25 دن میں جو رومنز تھے. ہرکولیس جو ہے
اس کی ٹانگیں کانپ گئیں جب اس کو پتہ لگا کہ خالد بن ولید اور مسلمانوں کی فوج یہاں تک آ گئی. بلکہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ابو سفیان کے کان میں ہرکلیس نے ایک بات کی تھی کہ جس سے ابو سفیان بھی جو ہے وہ ہل گئے تھے. سارے سوالات پوچھ کے ہرکلیس نے ابو سفیان کے کان میں کہا تھا کہ واللہ، اللہ کو تو مانتا، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہارا نبی یہاں آئے گا جدھر میں کھڑا ہوں، اور وہ اس کو فتح ہوگی اور یہ لینڈ ہمارے ہاتھ سے جائے گا، کیونکہ اس نے کہا کہ یہ سچا نبی ہے اور تمہارے لیے بہتر ہے عربز کے لیے کہ تم اس کو فالو کرو. اور اس کے بعد تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، پتہ نہیں کتنا اوتھینٹک ہے لیکن یہ کہ میں نے پڑھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ہرکلیس نے ایک کمیٹی بلائی اور اس نے کہا کہ یہ نبی سچا ہے لیکن ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے. تو وہ کمیٹی اس کے خلاف ہو گئی. کرسچن ظاہر آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ اس ٹائم پہ پریجوڈیس تھے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب ہے کرسچینٹی کولیپس، ان کی کنگ شپ کولیپس، کنسٹینٹینوپول کراس کولیپس، ایوری تھنگ کولیپسز، چرچ، پوپ، سارا نظام گیا. ان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ بھی یہاں تک آتا ہے کہ ہرکلیس اس لیول تک قائل ہو چکا تھا رسول اللہ کے نبی ہونے پہ کہ اس کا دل گواہی دیتا تھا. اب اس نے اسلام قبول کیا کہ نہیں کیا واللہ عالم، میرا تو خیال نہیں کیا، لیکن یہ کہ وہ مان چکا تھا دل سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. اسی طرح بہت سے جھوٹ. تو یہ ہے بیک گراؤنڈ، ٹھیک ہے، کہ رومنز اور جو ہے یہ سیسنیڈ امپائر، ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. اب بیچ میں اللہ تعالیٰ نے عربیہ رکھا ہوا ہے. عربیہ کے اوپر چلے جائیں تو سیسنیڈ امپائر ہے، تھوڑا سا لیفٹ پہ آ جائیں تو بائزنٹائن امپائر ہے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے عرب سے ہی شکست دینی تھی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی پاور شو کرتا ہے کہ اس امپائر، آپ کو پتہ ہے کہ پرشینز ہنستے تھے اور رومنز ہنستے تھے عربز میں، کیونکہ عربز کی کوئی یونیفائڈ گورنمنٹ ہی نہیں تھی آج تک، عربز کا لیڈر ہی کوئی نہیں تھا آج تک یونیفائڈ. تو وہ کہتے تھے کہ یہ کل کے بچے ہمیں مارنے آئے ہیں. جب خالد بن ولید کی افواج وہاں گئی پرشا میں تو وہ ہنس رہے تھے، کہہ رہے تھے کل کے بچے آ گئے ہم سے فائٹ کرنے. لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کس طرح سے انہیں شکست ہوئی. اینیوے، تو پہلی تو حکمت یہ پتہ لگتی ہے دیکھیں اللہ کے پلان میں کہ عربیہ چونکہ بیچ میں ہے اور اس کے سائڈز پر یہ دو سپر پاورز بیٹھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے عربیہ سے وکٹریز کروانی تھی. عربز کی اپنی کوئی یونیک سویلائزیشن نہیں تھی، کوئی یونیک تہذیب نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. ادروائز کیا ہوتا کہ لوگوں کے پاس ایک بہانہ آ جاتا آج کے اورینٹلسٹ کے پاس کہ یہ کیا بڑی بات ہے کہ عربز نے اتنی ترقی کر لی، عرب سینٹر آف سویلائزیشن بن گئے. اگر عربز کا کوئی کنیکشن ہوتا رومن سے یا پرشین سے، سمجھ رہے نا آپ اس پوائنٹ. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ لاہور سے کوئی سائنٹسٹ کھڑے ہو گئے، آپ مان لیں گے. لیکن اگر میں کسی اور علاقے کا نام لوں گا، چھوٹے علاقے کا، آپ کے لیے مشکل ہوگا ہضم کرنا. تو عربز went on to form such an awesome civilization. بغداد، بیت الحکمہ، یہ آپ کو ہسٹری پتہ ہونی چاہیے، تھوڑی سی ریوزٹ بھی کرا دیتا ہوں. یاد رکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد امیدز came into power. امیدز کے 90 ایئر کی امیدز 661 سی ای سے لے کے 751 سی ای تک، 751 سن عیسوی تک امیدز پاور میں رہتے ہیں. امیدز کے جو پہلے خلیفہ ہیں وہ امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے جو آخری ہیں وہ مروان 3 کہتے ہیں انہیں. ویسے امیر معاویہ کے بعد پھر وہ یزید آ گیا، پھر اس کے بعد مروان بن حکم آ گئے، پھر عبد الملک بن مروان آ گئے، پھر ولید بن عبد الملک آ گئے، ٹھیک ہے نا، پھر سلیمان آ گئے، پھر ایک زبردست کیلف آئے، 5th رائٹس کیلف جنہیں کہتے ہیں. کوئی بتائے گا نام؟ عمر بن عبدالعزیز. عباسد صرف ان کی عزت کرتے تھے، عمر بن عبدالعزیز کی بہت آپس میں دشمنی تھی. عباسد جو ہے نا یہ بنو عباس سے ہیں. تو اینیوے عباسد جو ہے یہ 751 سی ای میں آئے. امیدز نے اصل میں اسلامک امپائر کو ایکسپینڈ کیا، یہ بات یاد رکھیں. ولید بن عبد الملک جو 705 سے لے کے تقریباً 715 تک خلیفہ رہا، 10 سال تقریباً. ولید بن عبد الملک کے دور میں اسپین فتح ہوا. طارق بن زیاد 711 سن عیسوی میں اسپین کو فتح کر، اور 712 سن عیسوی میں محمد بن قاسم جو ہے وہ ملتان تک، سندھ تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے تاریخ کی کتابوں میں. محمد بن قاسم جو ہے وہ نیفیو ہیں حجاج بن یوسف کے. حجاج واز اے ویری سفاک آپ کہہ لیں کمانڈر تھا، جس نے بہت مظالم کیے، اس لیول کے مظالم کیے کہ عبداللہ بن زبیر کو بہت بے دردی کے ساتھ شہید. عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ حضرت ابو بکر کے نواسے، حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے. تو سوچیں کہ حضرت اصل میں عبداللہ بن زبیر وہاں سے کھڑے ہو گئے تھے ایز اے خلیفہ. یہ تھوڑی سی میں ہسٹری آپ کو ریوزٹ اس لیے کرا رہا ہوں کہ یو شوڈ اپریشیٹ کہ عربز کا کتنا رول ہے اب تک. جو انسانی ایک کہہ لیں تہذیب کی جو اچیومنٹس ہیں اس میں عربز کا بہت بڑا رول ہے.
لیکن یہ تھوڑے سے سائڈ نوٹ پہ میں باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ ہسٹری سے ذرا پرسپیکٹیو لے سکیں, ٹھیک ہے نا. کبھی کبھی آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں, مسلمانوں کی ہسٹری میں بہت لڑائیاں ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن اگر آپ رومنس کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ ہل جائیں گے. مسلمانوں کی تاریخ میں کچھ بلڈ شیڈ نہیں ہے کمپیئر ٹو رومنس. ہمیں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ تو آپ کی تو خون خرابہ ہے ہسٹری میں, تو کبھی آپ ان کی ہسٹری کھول کر دیکھیں. آپ نے دیکھا یہ ٹی وی سیریز میں وہ دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اپنی ہسٹری کے کتنا قتل و غارت ہوئی ہے, کتنا کچھ ہوا ہے. لیکن اینی وے بڑے دردناک واقعات ہوئے. حجاج بن یوسف نے بہت بے دردی سے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا تاکہ امیدز کی گورنمنٹ سٹرونگ ہو سکے. اینی وے پھر حجاج بہت بری طرح تاریخ میں آتا ہے, اس کو ڈیتھ ہوئی بہت ہی بری طرح. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تھی, لیکن یہ کہ حجاج کی اچیومنٹس بھی بہت ہیں. یہ جو آپ کو زیر زبر قرآن مجید پہ نظر آتے ہیں حجاج کی اچیومنٹ ہے. حجاج نے یہ ایک کام کیا, اللہ نے اس سے بھی کام لینا تھا, اللہ نے اس سے کام لیا. لیکن سلیمان جب پاور میں آیا تو سلیمان کی حجاج سے بہت لگتی تھی. سلیمان ولید بن عبد الملک کے بعد پاور میں. سلیمان نے ولید کے سارے جو کمانڈرز تھے ان کو مروا دیا بے دردی سے. حجاج کو مروایا بہت بری طرح, پھر اس کے بعد محمد بن قاسم کو مروایا یا اتنا برا ٹریٹ کیا, اتنا برا ٹریٹ کیا کہ وہ بیچارے غم سے ہی مر گئے. طارق بن زیاد جیسے جنرل کو سلیمان نے بہت بے دردی کے ساتھ وہاں سے لا کے, یعنی تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ طارق بن زیاد جو ہے وہ بھیک مانگتے نظر آتے تھے وہاں کی گلیوں میں, بغداد کی غالباً گلیوں میں, اور بغداد نہیں میرا خیال جو ان کا سینٹر تھا اس وقت, میرے ذہن سے ابھی نکل گیا. بہرحال یعنی اس لیول کی آپ کو مسلمان تاریخ میں چیزیں نظر آئیں گی. بٹ اینی وے ہیونگ سیٹ آل دیز تھنگز اسائڈ, عربز نے دنیا کو کیا دیا یہ آپ سوچیں, اور اس سے آپ پرسپیکٹیو لیں کہ یہ ساری کی ساری پاور قرآن کی جو عربز نے دنیا کو دیا. کیونکہ مورخین لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ 80 سال کے اندر 80 ایئرز کے اندر ایک قوم پوری دنیا, آلموسٹ پوری دنیا پہ غلبہ پا جاتی. ایجپٹ بھی, موروکو بھی, ایوری تھنگ انڈر دا مسلم رول. ولید بن عبد الملک کے دور میں 80 سال ہوئے. 711 سن عیسوی رسول اللہ کے ڈیتھ کے, یعنی 80 سال بعد کا واقعہ. دوسرا یہ کہ جس لیول پہ انہوں نے سائنس میں ترقی کی, وہ ابھی میں آپ کو تھوڑا گنانا شروع کرتا ہوں. تو بہرحال امیدز نے پولیٹیکلی سٹرونگ کیا اسلامک امپائر کو, یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. بہت زیادہ انہوں نے کانکویسٹ کیے. سٹرونگ ایڈمنسٹریٹر عبد الملک بن مروان ایک نام ہے. مسلم کرنسی انٹروڈیوس کرنے والا عبد الملک بن مروان ہے. اس سے پہلے رومن کرنسی یوز ہوتی تھی, پتہ آپ کو, ایون مسلم کنٹریز میں. رومنز سے نجات لی اس نے, مسلم کنٹری دینار انٹروڈیوس کیا اس نے, عبد الملک بن مروان نے. عبد الملک بن مروان نے ڈوم آف دا راک بنوایا مسجد اقصیٰ کا. عبد الملک بن مروان نے سڑکیں پکی کرائیں حج تک جو آتی ہیں. عبد الملک بن مروان نے کعبہ کو ایکسپینڈ کیا, مسجد اقصیٰ کو اس نے ایڈون کیا, سجایا. بہت سی بلڈنگز اس نے بنائی. بہت بڑا آرکیٹیکٹ تھا عبد الملک بن مروان. اور اس کے بعد ولید جو ہے اس نے کانکویسٹ جاری کی, فار لینڈز تک کانکویسٹ جاری کی. اینی وے اس کے بعد 700 تقریباً 55 سے لے کے 751 میں امیدز کا ڈاؤن فال آ جاتا ہے. لیکن یہ کہ عباسدز آ جاتے ہیں تقریباً 755 میں. دے کیم انٹو پاور. عباسدز میں بہت سے خلفاء گزرے ہیں. ٹو نیم سم, مامون الرشید کا نام سنا, ہارون الرشید, مامون الرشید, منصور, ٹھیک ہے نا, یہ فیمس نام آپ نے سنے گے. متوکل باللہ, ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ نے فاطمیڈز کا نام سنا ہوگا جو ایجپٹس میں آگے تھے. ہیشاشنز کا نام سنا آپ نے, اسیسنز کریڈ پتہ آپ کو, اسیسنز کریڈ گیم جو ہے وہ کہاں سے ہسٹری اٹھائی ہے انہوں نے, ہیشاشین سے اٹھائی ہے نا. ہیشاشین جو ہے یہ فاطمیڈز کے اسیسنز تھے, صلاح الدین ایوبی کو مارنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ گرو کیے تھے. اینی وے وہ آگے کی بات ہے. بٹ عباسڈ جو ہے انہوں نے سائنس میں اور تہذیب سویلائزیشن بنانے میں بہت زیادہ گرو کیا مسلم امپائر. ہارون الرشید کو بہت کریڈٹ جاتا ہے. ہارون الرشید کے پیرالل عبد الرحمن III تھا اسپین میں, وہ امید تھا. امیدز کی ہسٹری اتنی زیادہ انٹرسٹنگ ہے, تھوڑا سا آف ٹاپک ہم چلے گئے سیرہ سے ہٹ کے, لیکن یہ ضروری ہے آپ کے لیے, ٹھیک ہے. آپ کو یہ والی ہسٹری بھی پتہ ہونی چاہیے. عبد الرحمن الداخل کی تاریخ یہ ہے کہ وہ نکل کے بھاگ گئے تھے, آلدو ان کی پوری فیملی کو عباسڈز نے قتل کر دیا. واحد یہ عبد الرحمن بچے تھے جو کہ ولید کے خاندان سے تھے, ولید کے شاید پوتے تھے یا نواسے تھے, ولید بن عبد الملک. عبد الرحمن اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ بھاگ گئے, 751 سن عیسوی کی بات ہے. بھاگ کے موروکو چلے گئے, چھوٹے بھائی کو بیچ میں قتل کر دیا تھا, لیکن یہ کہ وہ بھاگ کے نکل گئے. عبد الرحمن نے سنگل ہینڈڈلی 18 سال کی عمر میں اسپین میں جا کے مسلمانوں کو وہاں دوبارہ سے تقویت دی اور دوبارہ سے وہ امپائر قائم کیا, کیونکہ 711 سن عیسوی کے بعد اسپین کا ڈاؤن فال شروع ہو رہا تھا. اسپین پہ فرینچ حملہ کر رہے تھے. انہوں نے جا کے فرینچ فورسز کو بھی ڈیفیٹ کیا
اور مسلمانوں کی جو آپس کی لڑائی تھی وہ بھی ختم کرائی. اسی لیے ان کو عبد الرحمن الداخل کہتے ہیں, کیونکہ یہ جس طرح سے انٹر ہوئے اسپین میں اور انہوں نے اسپین کو جا کے سنبھالا دیا. خیر, ان کی اولاد عبد الرحمن 2 اور پھر ان کی اولاد عبد الرحمن 3. تو ہارون الرشید کے ٹائم پہ عبد الرحمن 3 جو تھے وہ وہاں اسپین میں امیدز کے کنگ تھے. تھوڑا سا نا تقسیم ہو گئی سلطنت, اسپین میں امید ڈائنیسٹی قائم تھی اور باقی ساری مسلم کنٹریز میں عباسڈز تھے. لیکن عبد الرحمن کی کوشش یہ تھی کہ ہمیشہ یونائٹڈ ہی نظر آئیں. کبھی بھی انہوں نے اسپین کو الگ اینٹی نہیں شو کیا, بلکہ ہمیشہ یہ کہا کہ نہیں, ہم بھی عباسڈز کے اندر. تو عبد الرحمن 3 جو ہے اس کے دور میں اسپین جول آف دا ورلڈ کہلایا. ایک فرینچ نن تھی, اس نے وزٹ کیا اسپین کو اس دور میں, اور اس نے آ کر کتاب لکھی جس میں اس نے اسپین کو کہا کہ میں نے جول آف دا ورلڈ دیکھ لی. اس دور میں جب گورے, انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں, انگلینڈ میں گٹر ابلے ہوئے ہوتے تھے, یعنی کہ نالے بہ رہے ہیں, سڑکیں نہیں بنی ہوئی, کچے فرش ہیں, کیچڑ ہے, نہ کوئی وہاں پہ ترقی ہوئی ہے اور نہ انہیں دانت برش کرنے آتے تھے, یعنی کوئی صفائی کا خیال نہیں, کوئی طہارت نہیں, کچھ نہیں. ان کی ڈارک ایجز تھے. اس دور میں اسپین میں پبلک باتھ ہوا کر, حمام ہوا کر, مسلمان صاف ستھرے رہتے تھے. اس دور میں پوری اسپین کی گلیاں پکی سڑکوں کی تھیں اور لینٹرن اور لائٹس جو ہے وہ چلائی ہوتی تھی, یعنی دیے چلائے ہوتے تھے. اور اسی لیے اس عورت نے, جب فرینچ نن نے دیکھا, اس نے کہا یہ تو جول آف دا ورلڈ ہے. اور پھر قصر زہرا کی تو کیا ہی بات ہے. آج بھی آپ کوئی ڈاکیومنٹری دیکھیں, ایک ڈاکیومنٹری میں آپ کو ریکمینڈ بھی کر دیتا ہوں, اس کا نام ہے When the Moors ruled Spain. مورز جو ہیں یہ عربز کو کہتے ہیں, یورپینز. When the Moors ruled Spain. آپ اس میں قصر زہرا دیکھیں. قصر زہرا جو ہے یہ عبد الرحمن 3 کا پیلس تھا. مدینہ تو زہرا اس کی سٹی تھی اور قصر زہرا اس کا پیلس تھا. یعنی آج بھی آپ اس کے گارڈنز دیکھ لیں, آج بھی آپ اس کی کنسٹرکشن دیکھ لیں, آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کس لیول کے مسلمان سائنٹسٹ تھے کہ جنہوں نے اتنی ایکوریسی کے ساتھ سٹرکچرز بنائے ہوئے ہیں. یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ہارس شو سٹرکچر. یہ ایک ہارس شو سٹرکچر بھی ہوتا ہے اور ایک اور ہوتا ہے, میرے ذہن سے نکل گیا. نہیں, ایک وہ آرک ٹائپ سٹرکچر ہوتا ہے, جیسے آپ نے بحریہ کی موسک کا بھی وزٹ کیا نا, تو اس میں وہ کوریڈور بنایا ہوا ہے, تو اس میں یوں آرکس بنائے ہیں. اس ڈاکیومنٹری میں آپ دیکھیں گے کہ ایک عورت جو ہے وہ انجینئرز کو لے جاتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ یہ جو آرکس ہیں یہ اس لیول کے پریسائز ہیں کہ ان میں میجرمنٹ میں, تمام آرکس میں یہ جو بنے ہوئے ہیں, 1 سینٹی میٹر کا بھی فرق نہیں. پتہ نہیں کون سے انسٹرومنٹ تھے ان کے پاس, کون سی ذہانت تھی, کون سی میتھمیٹکس انہوں نے لڑائی تھی کہ اس لیول کی ایکوریسی سے انہوں نے وہ سٹرکچرز بنائے ہوئے. تو خیر, یہ تھا مسلمانوں کا اس وقت کا حال. اور اسپین میں ایک سٹی تھی ٹولیڈو. یہ شخص جو تھا نا عبد الرحمن 3, یہ بہت زیادہ پوئٹری کا شوقین تھا اور بہت زیادہ اس کو کتابوں کا اور یہ ساری چیزوں کا شوق تھا. اس نے ٹولیڈو میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی لائبریری تھی جس میں تقریباً 10,000 کے قریب کتابیں تھیں, کچھ روایتوں میں تو لاکھوں میں نمبر آتا ہے. تو خیر, ٹولیڈو میں جو لائبریری تھی وہاں گریکس کی کتابیں ٹرانسلیٹ ہوتی تھی اور ٹرانسلیٹ ہو کر جاتی تھی انگلینڈ. گورے آتے تھے پڑھنے کے لیے ٹولیڈو سٹی, اور گوروں کو کرسچنز آنے نہیں دیتے تھے, پڑھنے سے روکتے تھے. جو پادری تھے ان کے, وہ چھپ چھپ کے آتے تھے. اس کے پیرالل بغداد میں اگر آپ آ جائیں, اسپین کی تو بات ہے نا, بغداد میں آ جائیں تو وہاں ایک یونیورسٹی تھی, بیت الحکمہ, ہاؤس آف وزڈم یونیورسٹی تھی. غزالی وہاں کے گریجویٹ ہیں, امام غزالی. ابن سینا وہاں کے گریجویٹ ہیں, الخوارزمی وہاں کے گریجویٹ ہیں, ابن جو ہے یہ جابر ابن حیان وہاں کے گریجویٹ ہیں. مسلمانوں نے کیمسٹری کے رولز, الجبرا کے رولز, مسلمانوں نے ابن حسم, کتنا بڑا نام ہے آپٹکس میں, ابن حسم پہلا کیمرہ بنانے والے, کیمرہ کے میکنزم دینے والے ان دا سینس, ٹھیک ہے. ابن حسم کے پیرل, ابن حسم از دا ون جو جنہوں نے فلائٹ بھی ایک لی, پرشر لگا کے کچھ اس طرح سے بنائے تھے پرشر. خیر, انہوں نے کوشش کی کہ فلائٹ بھی لے کر دیکھیں. یعنی آپ سوچیں کہ یہ سب کیسے ہو رہا تھا اتنی جلدی. وہ لوگ جن کو کوئی نالج ہی نہیں تھا, جو مطلب کہہ لیں آپس میں لڑنے والے لوگ, ان کو کیسے اتنا زیادہ پروڈکٹیو کر دیا؟ کس چیز نے کیا؟ قرآن مجید نے ان کی توجہ اس طرح. تاریخ میں آتا ہے کہ تمام مسلم سائنٹسٹ کسی نہ کسی قرآن کی ورس سے انسپائرڈ. ابن سینا نے ڈائجسٹو سسٹم سٹڈی کیا تھا قرآن مجید کی ورس کو ایک موٹیویشن بنا کے. جو ابن بطوطہ تھا, نام سنا آپ نے؟ ابن بطوطہ دا گریٹ ٹریولر, اس نے کمپس بنائی تھی اور بیسکلی کمپس بنائی تھی قبلہ کی ڈائریکشن فائنڈ کر. وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو سائنس کی تھی نا ساری جستجو, اور جو ویسٹ کی سائنس کی جستجو ہے, اس میں بہت بنیادی فرق ہے اور یہ مسلمان کو سمجھنا چاہیے. ویسٹرن سائنس جو ہے اس کی بنیاد ہے نیگیشن آف گاڈ, یہ بات یاد رکھیں, نیگیشن آف اسپرچویلٹی اس کی بنیاد ہی ہے, اس کی موٹیویشن ہی ہے. مسلمانوں کی جو سائنس کی موٹیویشن تھی وہ تھی ان سرچ آف گاڈ, ہے نا, اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں جاننا. کتنا فرق ہے. اسی لیے جو ان کی سائنس ہے
اس میں سول سفر کر رہی ہے. آپ کی سوچ ہے. ابھی تو وہ ہیبت ناک چیزیں آئی نہیں سامنے. ابھی تو دنیا رونے والی ہے نیکسٹ 10 ایئر میں. جو ان کا پلان ہے, انفرٹیلٹی کس لیول پہ بڑھنے والی ہے. یو کے میں تو مرد انفرٹائل ہو چکی 30 to 40%. ہیومینٹی روئے گی یہ نتائج دیکھ کے جو یہ کر رہے ہیں, بایو کیمیکل وارز اور یہ جو وائرسز چھوڑ رہے ہیں, اللہ معاف کرے کیا کیا کر رہے ہیں, تباہ کن چیزیں جو ہے وہ اللہ معاف کرے. فتنہ دجال سے پہلے ڈاکٹر اسرار بہت اس پہ وارن کیا کرتے تھے. اللہ سے ہم آسانی مانگتے ہیں, لیکن یہ کہ ہیومینٹی کو رلا رہے ہیں یہ لوگ. وارز کیا ہے ان کی سائنس, آ جا کے ویپنز بنا دیے, اٹامک بام بنا دیا, وارز, پاور پالیٹکس, ٹھیک ہے نا. ساری سائنس اور ٹیکنالوجی, ڈرونز اور یہ نئے نئے ویپنز آ رہے ہیں, نئی نئی آرٹیفیشل اے آئی آ رہی ہے کہ دنیا کو کنٹرول کیا جائے, ڈیٹا لیا جائے دنیا کا. تو دیکھ لیں ان کی سائنس آ جا کے یہ ہے. مسلمانوں کی سائنس واز ایکچولی ان دی بینیفٹ آف ہیومینٹی, ٹرولی فار دا بینیفٹ آف ہیومینٹی, کہ ہیومن بینگز بینیفٹ ہو. اس لیے یہ بھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ سائنس اب ان کے ہاتھ میں چلی گئی ہے, حالانکہ یہ میراث تو مسلمانوں کی تھی. تو مسلم یوتھ کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں اس طرف بھی آگے آنا ہے, اس میں بھی ہمیں قدم بڑھانا ہے. لیکن اس کے پیچھے موٹیویشن وہی ہونی چاہیے جو ان سائنٹسٹ کی تھی, ابن سینا ٹائپ لوگوں کی, کہ بیسکلی they were inspired by the Quran and they wanted to study the creation of Almighty Allah. یہ ہے اصل میں بہت بنیادی فرق. تو لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں عربز نے ساری بکس ٹرانسلیٹ کی گریکس انٹو ادر لینگویجز, اور ان سے وہ بکس ٹرانسلیٹڈ لی گوروں نے. اس لیے دے او اے لاٹ ٹو مسلم. دے کین ناٹ ٹرن ڈاؤن مسلم. دے کین ناٹ سے کہ یہ لوگ تو ان پڑھ ہیں, جاہل ہیں, اور یہ ہیں اور وہ ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ آج مسلمانوں کا ڈاؤن فال ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ویسٹرن پروپیگنڈا یہ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ وہ آپ لوگوں کو یہ ہمیشہ یاد کراتے ہیں یا یہ باور کراتے ہیں کہ تاریخ شروع امریکہ سے ہو رہی. تو نیور کم ان دس پروپیگنڈا. تاریخ امریکہ سے نہیں شروع ہو رہی, تاریخ تو وہاں سے شروع ہو رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہاں سے مسلمانوں کا جو ہے وہ اپلفمنٹ شروع ہو رہی ہے. بعد میں ڈاؤن فال آیا, یہ ایک الگ بات ہے. تو یہ ہے خلاصہ. ایک سائڈ پہ میں نے آپ کو ہسٹری بتائی کہ دیکھیں عربز کے تھرو اللہ نے کیا کام لیا, اور اگر نبی رومنس کی طرف یا پرشین کی طرف آتا اور وہ تگڑی سیویلائزیشن بن جاتے تو آج اورینٹلسٹ کے پاس ایک بہانہ ہوتا یہ کہنے کا کہ یہ کیا کمال ہے, یہ تو گریکس کی جو ہے پچھلی چیزیں لے کر آپ لوگ گروم کر گئے. لیکن ایسا نہیں ہے. انہوں نے بہت سی چیزیں عربز نے نئی ایجاد کی, بہت سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور باقاعدہ ان کی چیزوں کو آگے لے کر گئے, اور بہت کم عرصے میں لے کر گئے. اصل پوائنٹ یہ بہت کم عرصے میں لے کر گئے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت تھی کہ عربز کی طرف نبی آئے گا اور عربز ایک تہذیب قائم کریں گے اور عربز ایک سویلائزیشن بنیں گے, ٹھیک ہے. یہ ہے بہت, یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کسی بھی دہریت سے, ایتھیسٹ سے, یا کسی ایسے بندے سے جو ویسٹ سے بہت انسپائرڈ ہے, آپ اسے ایک تاریخ ری وزٹ کرا سکتے ہیں اور آپ اسے یہ باور کرا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی قرآن کی پاور ہے, دا امپیکٹ قرآن ہیڈ آن دا ہسٹری. تو یہ بھی ایک بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے ڈیبیٹ کے لیے, ٹھیک ہے. تو عربز نے ایک بہت یونیک سویلائزیشن بنائی. میں بلکہ آپ کو وہ کوٹ بھی بتا دیتا ہوں ول ڈیورنٹ کا. ول ڈیورنٹ نے تہذیب کی جو تعریف کی ہے سویلائزیشن کی, ول ڈیورنٹ نے تعریف ایسے کی کہ سویلائزیشن از اے سوشل آرڈر پروموٹنگ کلچرل کریشن, 4 ایلیمنٹس کانسٹیٹیوٹڈ. اس نے کہا کہ انسانی جو تہذیب ہے اس کے 4 ایلیمنٹس ہیں, جب تک وہ 4 ایلیمنٹس پورے نہ ہو اس چیز کو ہم سویلائزیشن نہیں کہہ سکتے. بائی دا وے سویلائزیشن اور کلچر میں فرق آپ کو پتا ہونا چاہیے. کیا فرق ہے؟ کلچر ان پڑھ لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے. کلچر ایک آئیلینڈ پہ لوگ ننگے رہ رہے ہیں ان کا بھی ہو, ٹھیک ہے نا, کوئی انہیں تمیز نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ ان کا ایک کلچر ہے, ان کا ایک مذہب ہے, ان کی کچھ روایات ہیں, وہ کلچر. سویلائزیشن تھوڑا سا سیکوینشل کلچر ہوتا ہے, تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ ایک تمیز دارانہ کلچر. سویلائزیشن میں آپ کو بلڈنگز نظر آتی ہیں, آپ کو لینگویج نظر آتی ہے اس جگہ کی, آپ کو وہ سویلائزیشن دوسروں پہ حاوی ہوتی نظر آتی ہے. یعنی سویلائزیشن میں تھوڑا آپ کہہ لیں کہ ترقی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. تو سویلائزیشن کے 4 ایلیمنٹس ول ڈیورنٹ کہتا ہے کہ نمبر 1 پولیٹیکل آرگنائزیشن. پولیٹیکل آرگنائزیشن کو وہ ایسے ڈیفائن کرتا ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی رعایا اور آپ سیم پیج میں, دس مینس کہ یو آر پولیٹیکلی آرگنائز. نمبر 2 اکنامک پروویژن. اکنامک پروویژن سے مراد ہے کہ آپ لوگوں کو رول نہیں رہے, یعنی رچ اور پور میں گیپ اتنا نہیں ہے. آج ہم چائنا کی بہت مثال دیتے ہیں ایز اے سپر پاور, لیکن تھوڑا سا چائنا کو آپ ایک اور نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو رونا آ جائے گا کہ چائنا میں رچ اور پور کے درمیان گیپ دنیا میں سب سے زیادہ ہے, اور چائنا کے بعد انڈیا میں ہے, ٹھیک ہے. یہ باتیں یاد رکھیں کہ یہ ٹھیک ہے جی ڈی پی ایک جگہ ہے, ان کی ایکسپورٹ بہت زیادہ ہے, جاپنیز نے بہت زیادہ ترقی کر لی, لیکن دا پور آر سفرنگ, پور از بیکمنگ پورر.
कैपिटलिज्म है ये। तो इसलिए दूसरी चीज होती है इकोनॉमिक प्रोविजन, कि आपके रिच और पुअर में गैप नहीं है, बल्कि यू आर प्रोवाइडिंग देम इन सच अ वे कि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। तीसरा है परसूट ऑफ नॉलेज एंड आर्ट्स। विल ड्यूरेंट कहता है कि तहजीब में आपको परसूट नजर आता है, रेस नजर आती है, कि लोग रेस लगा रहे हैं नॉलेज और आर्ट्स को हासिल करने के। और चौथी चीज है मॉरल ट्रेडिशन। और विल ड्यूरेंट ये कहता है कि जिस कौम के मॉरल ट्रेडिशंस खत्म हो जाते हैं, मॉरली वीक नेशंस कौन होती हैं? जिनका कैरेक्टर बहुत वीक है, यानी जिनमें एडवर्सरी नहीं है, एडवर्सरी क्वेश्चन नहीं है, यानी वो एडवर्स कंडीशंस के लिए तैयार नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अयाशी पसंद हो चुके हैं, अयाश हो चुके हैं, ठीक है ना, वो कौमें कॉन्कर हो जाती हैं। और उसने कहा इन सारी चीज़ों को जो एक चीज़ तगड़ा करती है वो है मेंटल सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी। और उसने तारीफ की मुसलमान सिविलाइजेशन की। उसने कहा कि मुसलमानों ने सबसे जो बड़ा काम किया, कुरान मजीद ने सबसे जो बड़ा काम किया, शरिया ने सबसे बड़ा जो काम किया, वो था मेंटल और सोशल सिक्योरिटी देना। कैसे? शरिया लॉज। आप देखें शरिया लॉज ऐसे हैं कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में आता है, और हज़रत उमर के दौर के बारे में भी आता है कि कोई भी औरत रात को भी निकल जाती थी ना, तो मजा, और जेवर पहन के निकल जाती, तो मजाल है कि कोई शख्स उसकी तरफ गंदी आंख उठा के दे। और इकोनॉमिक प्रोविजन इस लेवल की थी उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में कि ज़कात लेने वाला ही कोई नहीं था, ज़कात देने वाले थे सारे, लेने वाला ही कोई नहीं था, सारे इकोनॉमिकली वेल प्रोवाइडेड। तो उसने कहा ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि मुसलमान मेंटली सिक्योर हो गए। मेंटली सिक्योर ऐसे हो गए कि एक तो उनमें यूनिटी कायम हो गई, आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई, नफ़रतें ख़त्म हो गई कुरान की पावर से, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग से, तौहीद की ताकत से। दूसरा ये कि शरिया लॉ की वजह से हर बंदा सिक्योर था मेंटली, और हर बंदा सोशली भी सिक्योर था। शरिया लॉ इतना तगड़ा है, चोर के हाथ काट दिए जाएंगे। आज भी आप देख लें दुनिया में सबसे सिक्योर कंट्रीज़ कौन सी हैं? यूएई, ज़ीरो क्राइम रेट यूएई का। सऊदिया नंबर 2, ठीक है ना। अरब कंट्रीज दुनिया में नंबर 1 है सिक्योरिटी के हवाले से। क्यों? क्योंकि ठीक है बाकी गलतियां मौजूद हैं, लेकिन आज आके शरिया लॉ इम्प्लीमेंटेड है। तो इसलिए विल ड्यूरेंट कहता है कि मुसलमानों को दाद देनी चाहिए कि वाकई ही उन्होंने इतनी तगड़ी सिविलाइजेशन कायम की थी, जिसकी वजह से उनकी बाकी की ग्रोथ बहुत तेजी से हुई है। अब आज की गेम आप देखें तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, इनकी कोशिश ये होती है कि नीचे की जो कंट्रीज़ हैं ना, उनको सिक्योरिटी इश्यूज़ में इन्वॉल्व किया, उनको आपस में लड़ाया जाए, उनको जो है ना बस खपाया जाए वॉर्स में, उनको मेंटली इनसिक्योर किया जाए। एक बुक है कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, ज़रूर पढ़ें आज के हालात हाजरा के हवाले से। तो पाकिस्तान इस वक्त जो है वो जिस स्टेट से गुजर रहा है, मैं समझता हूँ आपको बुक पढ़ के एहसास होगा कि बिल्कुल पाकिस्तान के साथ भी ऐसा महसूस हो रहा है कि वही हो रहा है, अल्लाह माफ़ करे। हिटमैन जो होते हैं ना, इकोनॉमिक हिटमैन, वो कुछ एजेंट्स होते हैं जिनको स्पेशली कंट्रीज़ में लॉन्च किया जाता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, कि इनको इकोनॉमिकली ऐसा गिराओ कि इनकी पुश्तें याद रखें। एनीवे अल्लाह न करे ऐसा हो, लेकिन ये कि महसूस ऐसा होता है कि पाकिस्तान को भी हिट किया गया है। तो बहरहाल ये है अरब्स की अचीवमेंट, और ये है अरब्स की तगड़ी सिविलाइजेशन, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। एनीवे और पॉइंट्स क्या हैं कि अरब्स की तरफ ही वो नबी क्यों आए और अरब्स की तरफ ही नबूवत क्यों आई। एक बात ये लिखी हुई है बड़ी इंपॉर्टेंट कि मक्का पहला घर था जो अल्लाह की वर्शिप के लिए कायम किया गया, और प्रॉफिट इब्राहिम और प्रॉफिट इस्माइल जो हैं उनसे ये लेगेसी चली। और जाहिर है कि प्रॉफिट इब्राहिम की दुआ भी थी कि अल्लाह मेरी औलाद में से, मेरी ज़ुर्रियत में से इनके लिए एक लीडर मुतय्यन फरमा, यानी अरब्स के लिए, उस इलाके के लिए दुआ थी। तो ये दुआ भी है अल्लाह के नबी जो प्रॉफिट इब्राहिम है उनकी ये दुआ भी है। फिर अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अरब्स में कुछ ऐसी खास क्वालिटीज़ थी कि दे वर नॉट करप्टेड। जो रोमन और सैसनिड्स थे ना, वो पॉलिटिक्स से इतना करप्ट हो चुके थे कि दे वर नॉट एट ऑल रेडी टू क्रिएट सच अ वर्ल्ड ऑर्डर कि जिससे दुनिया में कोई बेहतरी आ सके, यानी इस लेवल की करप्शन उनमें आ चुकी। अरब्स अभी तक अनकरप्टेड इन द सेंस थे कि दे वर सिंपल, और उनमें कुछ क्वालिटीज थी। वो क्वालिटीज क्या थी? ब्रेवरी एंड प्राइड, दे वर नॉट कॉवर्ड्स। आज भी अरब वॉरियर्स के बारे में, सोल्जर्स के बारे में बात मशहूर, मैंने बाकायदा सुना है कि वो बहुत बहादुर होते हैं। अरब सोल्जर्स की बात, मुजाहिदीन की बात हो। ऑनेस्टी, अरब्स इतने ऑनेस्ट थे कि लाइंग का, झूठ का कॉन्सेप्ट ही नहीं था उनमें। इसकी सबसे बड़ी दलील आपको पता है अबू सुफियान ने क्या कहा? अबू सुफियान ने कहा कि अगर हमारी रवायत होती झूठ बोलना तो मैं हरकुलिस के सामने झूठ बोल दे, लेकिन मैं बोल ही नहीं सकता था, यानी उनके लिए हराम था झूठ बोलना। अब उनके लिए तो कोई मोटिवेशन नहीं थी कि इस्लाम ने मना किया, लेकिन ये कि मॉरली उनका मॉरल कॉम्पस इतना हाई था कि उनमें ये खराफत थी। इसीलिए हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे लोग जब दीन में आए तो वो मज़ीद पक्के हो गए, ठीक है ना। हज़रत उमर जैसा किरदार ऐसे ही नहीं पैदा हो गया, वो पीछे से ही
اتنے آنرس, ان کی سینس آف جسٹس اس لیول کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی. پھر سنسیریٹی ود دیئر اوتھس, قسم کھا لیتے تھے تو مجال ہے اس کو توڑ دیں. یہ عبد المطلب کا بھی واقعہ آپ کے سامنے, جب کہا میں نے ایک بیٹے کو قربان کرنا ہے تو پھر کرنا ہے. اور اگلی کوالٹی, دے ور دا بیسٹ ہارس مین. عربس کے ہارسز آج تک مشہور ہے, اور ان کے ہارس مین اس وقت اتنے مشہور تھے. اور ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں کبھی آپ پڑھیے گا یوتھ, واٹ اے گریٹ ہارس مین ابو عبیدہ بن جراح واز. ابو عبیدہ بن جراح خالد بن ولید کے بعد کمانڈر بنے مسلم آرمی. حضرت عمر نے اگر خالد کو ہٹایا تو انہی کی طرح کا تگڑا بندہ لائے, ٹھیک ہے نا. ابو عبیدہ بن جراح, خالد کو ہٹانے کی وجہ تھی رضی اللہ عنہ, وہ کبھی پھر ڈسکس کریں گے. لیکن اینی وے, ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 12 سال کی عمر میں چلتے ہوئے گھوڑے سے تیر پھینکتے تھے, چلتے ہوئے ٹارگٹ میں, اور وہ ٹارگٹ کو جا کے ہٹ. دس از ابو عبیدہ بن جراح. تو خیر ہارس مین یہ بڑے زبردست تھے, اس لیے دے ور ریڈی فار جہاد. یہ ریڈی تھے باقاعدہ لڑنے کے لیے, اور ان کو مشکلات کی بہت عادت. آپ دیکھیں عرب جو ہیں وہ بغیر پانی کے کتنا عرصہ جو ہے وہ ٹریول کر لیتے تھے, اور پرشینز کھپ گئے تھے عرب سے وار کرتے کرتے, رومنز کھپ گئے تھے لیکن عرب سولجرز نہیں تھکے تھے, ٹھیک ہے نا. اور پھر ایک یہاں پر جی یہ سارے پوائنٹس ہیں کہ عربس کی طرف کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا, تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا کو ایک مثال دے سکے کہ دیکھو عربز ایک سویلائزیشن بن گئی, تو تم لوگ جو بھی قرآن کو اڈاپٹ کرے گا, جو بھی قرآن کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرے گا, وہ اس کے ساتھ یہی ہوگا جو عربز کے, یعنی اس سے یہی والی عزت ملے. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں حضرت عبداللہ, حضرت آمنہ کی اور برت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت عبداللہ 18 سال کے تھے جب ان کی شادی ہوئی, اور شادی کے ایک ویک بعد ہی وہ سیریا گئے ٹریول کرنے, اور راستے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو حضرت آمنہ بیکیم اے ویڈو ایٹ اے ویری ینگ ایج, 18-19 سال میں حضرت آمنہ جو ہے ویڈو بن گئی. یہ ان کے لیے بہت بڑا غم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. 12 ربیع الاول سب سے فیمس اس لیے ہے کیونکہ 12 ربیع الاول جو ہے یہ ابن اسحاق کا اوپینین ہے, اور ابن اسحاق جو ہے از ون آف دی گریٹسٹ سیرہ رائٹرز. ابن اسحاق نے جو 12 ربیع الاول کا اوپینین لیا وہ کسی سند سے ثابت نہیں ہے, لیکن چونکہ ابن اسحاق سے ساری ہسٹری آگے, ابن ہشام ان کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو پھر وہی چیز کیری فارورڈ ہوتی آئی 12 ربیع الاول کی. حالانکہ اسٹرانگسٹ اوپینین جو ہے وہ 8 کا ہے, 8 کا ہے, 2 کا بھی ہے, 2 ربیع الاول کا, 8 ربیع الاول کا بھی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کچھ اسٹرانگ اوپینینز ہمیں ملتے ہیں, بہت فیمس اوپینینز ہیں. لیکن یہ کہ یہ والا اوپینین اس لیے چھا گیا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ابن اسحاق کا اوپینین ہے. تو 12 از اے ویک اوپینین, یہ بات آپ یاد رکھیں. لیکن یہ کہ اگر یہ بات پتہ لگے لوگوں کو پھر غصے ہو جاتے ہیں, کیونکہ لوگ یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو ایک چیز کئی سالوں سے چلی آ رہی ہے وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے. اصل میں مولد کا بھی جو کنسیپٹ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منانے کا کنسیپٹ, وہ بھی فاطمیدز نے شروع کیا تھا. 30 سے 40 فیسٹیولز وہ بنایا کرتے تھے, اور وہاں سے پھر یہ چیز ایک اکنامک بن گئی. اس سے ٹریڈنگ ہوتی تھی بہت زیادہ, اس سے بہت زیادہ ظاہر ہے لوگوں کو کمانے کا ذریعہ ملتا تھا. تو جسٹ لائک حج کو جیسے کمانے کا ذریعہ بنا لیا تھا مشرکین نے, اس طرح پھر 12 ربیع الاول کو مولد جسے کہتے ہیں, برتھ ڈے آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی مسلم معاشرے میں پھر ایک کمائی کا ذریعہ بن گئی اور اس کو سیلیبریٹ کیا گیا. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کہہ لیں کوئی 600 سال بعد فاطمیدز نے پہلی بار جو ہے وہ 12 ربیع الاول سیلیبریٹ کی, اور اس کے بعد یہ پھر مسلم معاشروں کا خصوصاً سب کانٹیننٹ میں ایک بہت بڑی روایت بنی. اب دیکھیں عرب کنٹریز میں ابھی تک نہیں, ٹرکش بہت قائل تھے اس کے. تو اینی وے یہ تو اختلاف اپنی جگہ کہ 12 جو ہے وہ کوئی خاص ڈیٹ نہیں ہے, اوتھینٹک نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں ان کی ٹائمنگ کی, برتھ کی. تو ان کی جو ٹائمنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کی ٹائمنگ, وہ ہے ہائی نون, یعنی ظہر کے قریب کا ٹائم, when the sun is brightest. ریپینٹ کریں, توبہ کریں, آج سے سارے کام کرتے. ٹوڈے میٹر, پاسٹ گیا, جو ہوا سو ہوا, کل جو کیا سو کیا, آج کو بہتر بنا. فیوچر اللہ تعالیٰ ول ٹیک کیئر. آج بہتر بنائیں گے تو انشاءاللہ فیوچر بھی بہتر ہو جائے گا. اور ایک اور بات, اوور تھنکنگ اینڈ رانگ مائنڈ سیٹ. بہت زیادہ اوور تھنک کرنا, ایسی چیزیں کریٹ کرنا جو ایگزسٹ بھی نہیں کرتی, ایسے پرابلمس کریٹ کرنا جو ایگزسٹ بھی نہیں کرتے, دیٹ از کالڈ اوور تھنکنگ. اوور تھنکنگ بھی خوشی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اللہ سے پناہ مانگے, اعوذ باللہ پڑھے, اوور تھنک نہ کریں. اللہ پہ توکل کرنا سیکھیں, کچھ چیزیں اللہ کو سونپ دیں. ہر چیز میں اللہ نہ بننے کی کوشش. ہم کیسے گاڈ بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے ہاتھ میں, اور ہم جب تک پرفیکشن نہیں اچیو کر لیں گے ایک چیز میں ہم وہ کام. تو اوور تھنکنگ, رانگ مائنڈ سیٹ. ایک بندہ خوش ہی نہیں رہنا چاہتا, وہ خوش کیسے رہ لے گا؟ روڈ پر جب کنکریاں پڑی ہوں تو اچھا جوتا پہن کے روڈ پار کی جا سکتی ہے, لیکن جب جوتے میں ہی کنکری ہے تو نہ اچھی روڈ پار ہوگی نہ بری. جب مائنڈ سیٹ ہی غلط ہے, خوش رہنا ہی نہیں چاہتے,
माइंड सेट ही नेगेटिव है, पेसिमिस्ट है, तो फिर कैसे खुश? रॉन्ग माइंड सेट। और फिर कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस से यहाँ पे क्या मुराद है कि वो करना जो आपकी वैल्यूज के खिलाफ है और वो ना करना जो आपकी वैल्यूज है। तो फिर माइंड में एक जंग होती है, तजब्जब होता है, मैं क्या कर रहा हूँ, किसको फॉलो कर रहा हूँ, किन से दोस्तियां लगा ली हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं फेक हो गया हूँ, मैं अपनी रियल सेल्फ सामने नहीं ला रहा, वगैरह वगैरह। जंग चलती है और अगर आप इस जंग को फतह नहीं करते तो फिर आप हर वक्त तजब्जब का शिकार रहेंगे और खुश नहीं रहेंगे। तो ये खुशी में कुछ रुकावट। क्विकली डिस्कस करते हैं कि खुशी की कुछ टिप्स मैं अगर आपको दूं पर्सनली तो सम ऑफ द कीज ऑफ हैप्पीनेस। नंबर 1, लेट इट गो। ईगो, गुस्सा, हर वो चीज जो आप पे बर्डन बनी हुई है, लेट इट गो, जाने दें। गुस्से को जाने दें, दुश्मनियों को जाने दें, नफरतों को जाने दें, ग्रजेस को जाने दें, शिकायतों को जाने दें, रिलैक्स रहें। अल्लाह ताला इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। क्या शिकायत है आपको, क्या मसला है आपको जिंदगी? लेट इट गो, पहली टिप आप सबके लिए। अच्छा, एक कोट बड़ा जबरदस्त मैं आपको सुना दूं। कभी भी किसी इंसान की तरफ से अपनी नाकदरी पर ना कुड़ना। लोग आपकी नाकदरी करेंगे, मत कुड़ना, क्योंकि कदर कीमत का तयन हमेशा वक्त करता है, दर्जात ऊपर मुतय्यन है। अल्लाह ने दर्जात मुतय्यन करे, दूसरों के डिसरिस्पेक्ट पे कुड़ना मत कर। अल्लाह नोज हु यू आर और अल्लाह ताला आपको रिस्पेक्ट देकर रहेगा। जबरदस्त जो है ये एक एडवाइस है। अगर इंसानी रवैयों में उलझे रहोगे तो जिंदगी भर उलझ के रह जाओगे। बस ऐब और गैब के जानने वाले के साथ अपने मामलात सुलझाए रखो, सारी उलझने और मसाइल दूर हो जाएंगे। वंडरफुल। अल्लाह ताला के साथ मामलात सुलझा लो, सारे मामलात सुलझ जाएंगे। इंसानी रवैयों पे रिएक्ट करने लगोगे तो फिर उलझ के रह जाओगे, हर वक्त डिप्रेस रहो। वंडरफुल एडवाइस, ग्रेट एडवाइस। मूविंग ऑन, अनदर advice to all of you if you want to be happy is to change the way you look at things। अपना विजन चेंज करें, अपना फ्रेमवर्क चेंज करें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीजों को देखें। हर वक्त अपने नेगेटिव माइंडसेट के साथ उन गॉगल्स के साथ दुनिया को मत देखें, आप डिप्रेस हो जाएंगे। कुरान के लेंस से दुनिया को, सहाबा के लेंस से दुनिया को देखें। दुनिया की औकात ही क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया की औकात अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर से भी ज्यादा होती तो अल्लाह कभी भी डिसबिलीवर्स को, जो अल्लाह को रिजेक्ट करते हैं, जो अल्लाह को गॉड नहीं मानते हैं, जो अल्लाह की वहदानियत को एक्सेप्ट नहीं करते, अल्लाह कभी भी उन्हें रिस्क ना दे। दुनिया की औकात ही क्या है? दुनिया के मसले मसाइल पे इतना ज्यादा डाउन होने की जरूरत ही क्या है? अपने लेंस को, अपने विजन को तब्दील करें। कैसे? बाय गेनिंग नॉलेज ऑफ इस्लाम। नंबर 4, उन चीजों पे गम ना करें जो आपके कंट्रोल से ही बाहर है। कोई बंदा आपको नापसंद कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, इसमें आपका कसूर ही क्या है? ये उसका कसूर है भाई। उन बातों पे ना कुड़ें जिन पे आपका कंट्रोल नहीं। बहुत से ऐसे मसले मसाइल इंसान की जिंदगी में आते हैं जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। सो लर्न दिस इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छे वाइज लोगों में बैठें, आपको एनर्जी मिलेगी, आप सीखेंगे ये चीजें। और बहुत सी एडवाइसेज हैं, बट मैं बस लास्ट 2 एडवाइसेज आपको दूंगा कि नेचर में बहुत ज्यादा बैठें, जाके नेचर से एनर्जी गेन करें, बाग में जाया करें, वॉक किया करें, ग्रास पे वॉक किया करें, मून को देखा करें रात को, और पहाड़ों की तरफ जाएं, नेचर की तरफ जाएं, यू विल फील रियली हैप्पी। ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल की तरफ आएं। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द ग्रेटेस्ट की टू हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू मी इज द जिक्र ऑफ अल्लाह, बिकॉज अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। यही है हमारा क्रक्स सारा हैप्पीनेस का, कि बेशक इत्मीनान और सकीना अगर मिलेगी तो अल्लाह के जिक्र से। लेक्चर को कंक्लूड करते हैं एक वाक्य के साथ। ये भी एक वाक्य है, फर्जी है, सच्चा है, आई डोंट नो, लेकिन बड़ा कुछ लर्न कर सकते हैं हम इस वाक्य से। 3 लोग थे, 75 मंजिला एक होटल में, एक बिल्डिंग में उन्होंने कमरा लिया। 75वीं मंजिल पे उन्हें कमरा मिला। रूल ये था जी कि 10 बजे के बाद अगर आप लेट हुए तो लिफ्ट बंद हो जाएगी, सीढ़ियों से जाना पड़े। एक दिन तीनों दोस्त लेट हो गए और अब मजबूरन सीढ़ियों से जाना पड़ना था, लिफ्ट बंद हो चुकी थी। तो तीनों ने प्लान बनाया कि यार बहुत तवील सफर है, 75 मंजिलें जो है सीढ़ियों से चढ़नी है हमने, तो चलो ऐसा करते हैं, डिवाइड करते हैं कि पहली 25 मंजिलें, एक ने कहा कि मैं तुम्हें हंसी मजाक और जोक्स और लतीफे सुनाऊंगा, टाइम गुजर जाएगा। दूसरे ने कहा कि अगली 25 मंजिलें मैं तुम लोगों को प्रोफेशनल टिप्स दूंगा, कुछ बातें बताऊंगा जो जिंदगी में तुम्हें बहुत हेल्प आउट करेंगी। तीसरे ने कहा कि अगली 25 मंजिलें मैं तुम लोगों को शायरी सुनाऊंगा, गमजदा शायरी, जिंदगी के रिग्रेट, जरा ये भी एक मजा ही है ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 25 मंजिलें भी गुजर जाएंगी। पहले की बारी आई, उसने हंसी मजाक किया। दूसरे की बारी आई, उसने जो है वो बड़ी प्रोफेशनल टिप्स दी, बड़ी सीरियस होके लाइफ हैक्स बताए कि तुम सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो लाइफ में। तीसरे ने गमजदा शायरी बताई, तो गमजदा कर दिया उनको, बड़ा इमोशनल कर दिया। और जब कमरे के सामने पहुंचे तो तीसरे ने कहा कि तुम्हें पता है कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गम क्या है? दोनों ने कहा क्या? ही सेड कि मैं चाबी नीचे भूल गया। तो
तो दोनों जो है वो बड़े गुस्से हुए। तो ये वाकई से व्हाट इज़ टू लर्न कि हम जिंदगी इसी तरह गुजारे। पहले 25 साल हंसी मजाक, कंपैरिजन, नॉन सीरियस, ना दीन की बात सुननी ना माँ बाप की बात सुननी है, ठोकरें खाई। अगले 25 साल अचानक सीरियस हो जाना, पैसे कैसे कमाने, सक्सेसफुल कैसे होना है, उससे अगले 25 साल रिग्रेट करने, शेर व शायरी करनी है, मेरे बच्चों ने मुझे बड़ा दुख दिया है, मुझे कभी किसी ने मुंह नहीं लगाया, मेरी जॉब थी ऐसी, मैं करना ये चाहता था, कर ये रहा था, रिग्रेट्स आ गए। लेकिन वो दरवाजा जिस चीज से खुलता है वो आप शुरू में ही छोड़ा है, जो कि वो की थी, वो कुंजी थी, वो फलसफा था जिंदगी का, जो बचपन में शायद हमें नहीं सिखाया गया कि जिंदगी गुजारनी कैसे। वो फलसफा दीन का फलसफा है। जैसा अल्लाह ने आपको बनाया है उस पे इक्तफा कर लेना, कम पे इक्तफा कर लेना, लोगों के साथ कंपैरिजन ना करना, हादसात से इतना मत घबराना, हर वक्त प्लेजर ना करते रहना। सफरिंग आएंगी, मुश्किलात आएंगी, उनको वेलकम करना, उनसे सीखना, उनसे ग्रो करना, पास के रिग्रेट्स लेकर ना बैठ जाना, दूसरों के साथ कंपैरिजन ना करते रहना हर वक्त, और मीनिंग मेकिंग। ब्यूटीफुल। हाउ मेनी ऑफ अस हैव अ मीनिंग इन लाइफ? क्या हमारी लाइफ मीनिंगफुल है? आर वी लीडिंग अ मीनिंगफुल लाइफ? क्या लाइफ का ये मीनिंग है? मैं आपको ऐसे ऐसे यूथ के बारे में बता सकता हूँ, लिटरली रोते हैं, रात को एडिक्शंस बन चुकी है उनके लिए चीजें, नींद नहीं आती, सारी रात उन्हें वो एडिक्शन, सेक्स एडिक्शन सी बात है, सेक्सुअल एडिक्शन, पोर्नोग्राफी एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ कार्नल डिजायर्स। अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम करे हम सब के हाल पे। रात सोते नहीं है, सुबह क्लासेस में आते हैं, यूनिवर्सिटीज में आते हैं, नींद आ रही